علاقے میں قحط آیا تھا اور سمجھدار لوگ بتا رہے تھے کہ یہ قحط بڑھتا جا رہا ہے، حالات پتہ نہیں کس طرح کے ہوں گے، لیکن باقی سب نے غور نہیں کیا۔ جناب یوسف علیہ السلام سمجھ گئے، انہوں نے گندم جمع کر لی۔ اور آپ قرآن مجید میں سورہ یوسف کو کھول کر کے دیکھیے، آپ حیران ہوں گے کہ اتنی گندم انہوں نے جمع کی اور اس خوبصورتی سے جمع کی کہ نہ صرف یہ کہ ان کے اپنے مصر کے علاقے کی ضروریات پوری ہوئی، بلکہ باہر سے بھی لوگ آئے، اور اسی موقع پر وہ بھائی بھی آئے، وہ بھائی بھی آئے۔ حضرت یوسف نے نا، بھائی بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، بندہ اپنی فیملی کے اندر اور اپنے بال بچوں کے اندر بھائیوں کی غیبتیں شیبتیں دو چار کر بیٹھتا ہے تو وہ بچے پکے ہو جاتے ہیں کہ ہمارا چاچا بندہ ٹھیک نہیں۔ یہ آپ اپنے بچوں کو مطمئن کرتے ہیں۔ تو جناب یوسف کے بھائی بھی اس موقع پر آئے تو اندر طلب تو تھی نا۔ یہ سارا بچپن ایک دیہات میں وہ بھی ماحول ہوتا ہے کہ تو میرے بھائی نو کچھ کیا ہے، اتنی تیری جرت، پتہ نہیں اس دنیا میں کیا ظلم ہے کہ جس بھائی کی خاطر لوگ اسلحہ اٹھاتے ہیں کہ تو میرے بھائی نو کچھ کیا ہے، پھر چند پیسوں کے لیے اسی بھائی پر اسلحہ اٹھا لیتے ہیں۔ کیا اس دولت کے اندر طوفان ہے اور کس قسم کے مسائل ہیں۔ تو جناب یوسف نے بھی چوکیاں لگوا دی تھی، چاروں جانب لوگ کھڑے کر دیے تھے، فوج تھی، پولیس تھی، لوگ تعینات تھے۔ فرمایا جو بندہ بھی گندم لینے آئے پہلے پوچھو کیا لینے آیا ہے، پھر پوچھو کیا لے کے آیا ہے، سونا لے کے آیا ہے، چاندی لے کے آیا ہے، کیش لے کے آیا ہے، پہلے پوچھ لو پھر اندر لانا، پھر ہم اس ترتیب سے لوگوں کو گندم بیچیں گے۔ سب کے بارے میں کہا، لیکن کنان سے بھائیوں نے آنا تھا نا، تو فرمانے لگے جب کنان سے لوگ آئے نا، یہ سب چوکیوں پہ ہدایت تھی، فرمایا جب کنان سے کوئی آئے نا تو یہ تو پوچھ لینا کیا لینے آئے ہیں، یہ مت پوچھنا کیا لے کے آئے۔ ان کا پردہ رکھا بھائیوں کا۔ علامہ اسماعیل حقی نے بڑا خوبصورت یہاں اپنی تفسیر روح البیان میں نقطہ لکھا ہے، فرماتے ہیں دیکھ لو قبر میں رب نے بھی پردہ رکھا ہے۔ یہ نہیں پوچھا نمازیں کتنی لایا ہے، یہ نہیں پوچھا حج کتنے کی، وہ اتنا پوچھا تو اللہ کو جانتا ہے، من ربو کا، میں اتنا پوچھا تو رسول کائنات کو جانتا ہے، میں اتنا پوچھا تیرا دین کیا ہے، باقی پردہ رکھا ہے، کیا لے کے آیا ہے، دامن میں کیا یہ پردہ رکھا ہے۔ فرمایا ان سوالوں میں کامیاب ہو جائے تو جنت کا دروازہ کھول دینا اس بندے کے لیے۔ تو جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسراف سے بچیں، قناعت پسند زندگی گزاریں۔ ہاتھ پھیلانا بڑی رسوائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے جو بات بڑی ناپسند کی ہے وہ ہاتھ پھیلانا۔ قناعت والی زندگی گزاریں، کشکول طلب روز پھیلائیں پر اللہ کے سامنے، روز مانگیں پر رب رسول کی بارگاہ میں، لیکن یہ